السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی کی انتہائی بابرکت اور اس کی انتہائی منحوس چیز اس کی زبان ہے، یعنی انسان کی نحوست کا تعلق اس کی زبان کے ساتھ ہے کہ منہ سے کیا بولتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ بیماری میں بھی اچھی بات کرنی چاہیے، کیونکہ اچھی بات کے جسم پر اچھے اثرات ہوتے ہیں اور بری باتوں کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا تو میں اسے اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، یعنی اس کو شفا عطا کر دیتا ہوں۔ پھر اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کرتا ہوں اور اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین خون عطا کرتا ہوں۔ پھر وہ اثر نو عمل کرتا ہے، یعنی دوبارہ پھر وہی کام یا اچھے کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور کتنی بڑی بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایک نہیں کئی سرجریز کروا چکے ہوتے ہیں، لیکن ایک عام انسان سے زیادہ صحت مند نظر آتے ہیں۔ پازیٹیو تھنکنگ ہے نا جو ان کو ابھارے رکھتی ہے کہ میں اور اچھا کام کروں اور زیادہ کام کروں، مزید کچھ کروں۔ اسی طرح بیماری میں اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ دیکھتے رہو، اسے واچ کرو، وہ ان لوگوں سے کیا کہتا ہے جو اس کی بیمار پرسی کرنے آتے ہیں۔ اگر وہ ان کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے تو دونوں فرشتے اس حمد و ثنا کو اوپر اللہ عز و جل کی طرف لے کر چڑھ جاتے ہیں، حالانکہ وہ خود اسے خوب جانتا ہے۔ تو وہ فرماتا ہے، میرے بندے کا مجھ پر حق ہے، اگر میں اسے فوت کر دوں تو اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور اگر میں اسے شفا عطا کروں تو اسے اس کے پہلے گوشت سے بہتر گوشت اور پہلے خون سے اچھا خون عطا کروں گا، اور میں اس کی برائیوں کو دور کر دوں گا، یعنی بیماری کفارہ بن جائے گی۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ بیماری کی حالت میں اللہ سے ناراضگی نہیں، شکوہ نہیں، بہت زیادہ بیماری کا ذکر نہیں، رونا دھونا نہیں۔ ٹھیک ہے، انسان کو تکلیف ہوتی ہے، آہ بھی نکل جاتی ہے، یا اور اسی طرح انسان کے دل گھبرا اٹھتا ہے، بعض اوقات کبھی اس کو تکلیف ہوتی ہے تو رونے بھی لگ جاتا ہے، لیکن منفی باتیں نہیں کرتا لوگوں کے ساتھ، اس طرح کی نہیں کہ پتہ نہیں کس چیز میں پکڑی گئی ہوں، پتہ نہیں یہ کیوں ہو گیا، مجھ پر یہ مسئلہ کیوں آ گیا، اور اس طرح کی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں منفی باتیں کرنا، تو یہ انسان کو زیبا نہیں ہے۔ لا بأس طہور انشاءاللہ، کتنا مثبت جملہ ہے، کتنی بہترین چیز ہے۔ بیمار ہو گیا تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، کچھ نہیں ہوتا، یہ تو صاف کرنے کا سبب ہے۔ یعنی انسان کے جسم کے اندر کئی قسم کے مادے جمع ہوتے ہیں، جب بیماری آتی ہے تو وہ مادے باہر آ جاتے ہیں، کبھی کسی کو اسکن ڈیزیز ہو جاتی ہے، یہ سب کچھ اندر سے باہر نکلنا شروع ہو گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو یاد کرنے لگتا ہے، تو فزیکلی اور اسپرچولی دونوں طرح سے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ پھر وہ دوا لے لیتا ہے، کیونکہ بہت سے زہریلے مادے اگر جسم کے اندر ہی رہتے رہیں اور چھوٹی موٹی بیماریوں کی شکل میں وہ نہ نکلے تو پھر کیا ہوتا ہے، کسی بہت خوفناک بڑی بیماری کی شکل میں باہر آتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو بیماری کو اپنے حق میں برا نہیں سمجھنا چاہیے، بیماری کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ جابر بن عبداللہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام صائب یا ام مسیب کے ہاں تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا، اے ام صائب، تمہیں کیا ہوا کہ تم کانپ رہی ہو؟ اس نے عرض کیا، بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ دے۔ تو آپ نے فرمایا، بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ بیماریوں کو برا بھلا نہیں بولو۔ کبھی بیمار نہ ہونا جہنمی انسان کی نشانی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں کبھی ام ملدم نے اپنی گرفت میں لیا ہے؟ اس نے کہا کہ ام ملدم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جسم اور گوشت کے درمیان حرارت کا نام ہے، یعنی بخار۔ اس نے کہا، میں نے تو اپنے جسم میں کبھی یہ چیز محسوس نہیں کی۔ آپ نے پوچھا، کیا کبھی تمہیں صداع نے پکڑا ہے؟ اس نے پوچھا، وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ رگیں جو انسان کے سر میں چلتی ہیں
یعنی اس سے سر درد ہوتا ہے. اس نے کہا میں نے اپنے جسم میں کبھی یہ تکلیف محسوس نہیں کی. پھر جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا جو کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کو دیکھ لے. یعنی اگر کبھی کسی کو سر درد ہی نہیں ہوا یا کبھی کسی کو بخار ہی نہیں ہوا یا کبھی کسی کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. اس کا مطلب نہیں بیماریاں مانگی جائیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بیماری آئے تو انسان اس پہ صبر کرے، اجر کا یقین رکھے، گناہوں کا کفارہ سمجھے اور اللہ کی رضا پر راضی رہے، دل چھوٹا نہ کرے، بخار کو برا بلا نہ کہے اور لوگوں کو برا بلا نہ کہے اور چڑچڑے پن سے بچے، اللہ کی رضا پہ راضی رہے. لیکن یہ یاد دہانی کتنی ضروری ہے. جب مصیبت آتی ہے تو ہر چیز بھول جاتی ہے، تو اس لیے ایک دوسرے کو یاد بھی کرانا چاہیے. پچھلے دنوں کو بچی ہماری عمرے پر گئی تو وہاں جا کر وہ بیچاری گر گئی، بازو ٹوٹ گئی. اتنے شوق ذوق سے گئی تھی تو سوچے بہت بڑی تکلیف. تو اس کو میں نے پھر انہیں حدیثوں میں سے ایک حدیث بھیجی. کہتی اس کے بعد میرا morale اتنا بلند ہوا، میرے لیے وہ بیماری جھیلنا آسان ہو گئی. تھنکنگ پازیٹو ہو گئی، ورنہ تو سارا وقت انسان روتے دھوتے گزار دیتا ہے، میرے ساتھ کیا ہو گیا، میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں کیوں پیچھے رہ گئی. تو یہ حدیثیں یاد بھی ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کو یاد دہانی بھی کرانی چاہیے. اولڈ ایج بھی بیماری کی ایک شکل ہوتی ہے اور اس میں انسان جسم بھی دکھ رہا ہے، سیدھا چل بھی نہیں سکتا، ایک ایک قدم اٹھانا مشکل، نیند نہیں آتی، کھانا ہضم کرنا مشکل، دانتوں سے چبانا مشکل. یعنی کوئی ایک مسئلہ ہوتا ہے بڑھاپے میں، لیکن اگر کوئی بڑھاپا اپنا خوبصورت کر لے، اللہ کے ذکر کی طرف لگ جائے اور صبر کے ساتھ کام لیتا رہے، اوپر والوں کو بھی پریشان نہ کرے، تو یہ بھی ایک مومن کے لیے لمحے لمحے کے اجر کا باعث ہے. انس بن مالک کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے ان اللہ قال، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں آزماتا ہوں اپنے بندے کو اس کی دو پیاری چیزوں کے ساتھ یعنی آنکھوں کے ساتھ، پھر وہ صبر کرتا ہے، اوستہ منہم الجنۃ، تو میں ان دونوں کے بدلے اس کو جنت عطا کرتا ہوں. مراد تھی دونوں آنکھیں، اور اس حدیث کو دوسری سند سے بھی بیان کیا گیا ہے. آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے جس سے انسان حسین چیزوں کا منظر دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، بہت سے سبق سیکھتا ہے اور اس سے بھی انسان کے دل پہ گہرے اثرات پڑتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی کو اس نعمت سے محروم کر دے تو اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت ہے. اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنت پانے کے لیے نابینا ہونے کا سوال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ صحیح حدیث سے یہ دعا ملتی ہے، اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا. اے اللہ ہمیں ہماری سماعت، ہماری بصارت اور ہماری قوت سے مستفید کر دے اور اسے ہمارا وارث بنا دے. لیکن یہ کہہ سکتے ہیں اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تو اس سے جنت کا سوال کرتا ہوں، یعنی نابینا کیے بغیر ہی تو ہمیں جنت عطا کر دے. یعنی جنت اندھا ہوئے بغیر حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ جنت میں جانے کے کئی اسباب ہیں، کئی کام ہیں جو انسان کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، حبیبتیہ کا لفظ آنکھوں کے لیے استعمال ہوا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آنکھیں انسان کی بہت پیاری چیزیں ہیں، انسان کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتی ہیں اور انسان کے محبوب اعضاء میں سے ہے، اور اس کی قدر و قیمت اس سے پوچھی جا سکتی ہے جو نابینا ہو. اور صبر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے ثواب کی امید رکھے اور آنکھوں کے نہ ہونے کا شکوہ نہ کرے اور نہ ہی بے چینی اور بے قراری کا اظہار کرے. بے چینی کا اظہار، بے قراری کا اظہار، کمپلینٹس، یہ صبر کے خلاف ہے. یعنی صبر کے خلاف صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان چیخے چلائے، یعنی بیزاری کا رویہ اختیار کرنا جو ہے، چڑچڑا پن اور ہر ایک کے ساتھ ناراضگی، ڈانٹ ڈپٹ، یہ سب کچھ بے صبری کے ضمن میں آتا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیماری کی آزمائش سے انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، یعنی انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطعم الجائع، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، وعود المریض، اور مریض کی عیادت کرو، وفک العانی، اور قیدی کو چھڑاؤ. تو اس میں پہلی بات جو کی گئی ہے وہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے اور دوسری مریض کی عیادت. تو عیادت کیا ہے؟ عیادت کا لفظ ہے نا، عادہ یعود سے لوٹ کے آنا، پلٹ کے آنا.
تو مریض کی تیمارداری صرف یہ نہیں ہوتی کہ مزاج پرسی کر لی جائے کیا حال ہے آپ کا، بلکہ اسے تسلی دینا، اس کے لیے دوا اور علاج کا بندوبست کرنا بھی تیمارداری میں شامل ہے، اور یہ ایک بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ تو اب یہ مجھے آپ بتائیے کہ تیمارداری کیا ہوتی ہے، عیادت کیا ہوتی ہے؟ ہاؤ آر یو، کیا حال ہے، اس کو تسلی دینا، لا بأس طہور انشاءاللہ، ابشری، تسلی، اور کیا کرنا، اس کی دوا کا بندوبست کرنا، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا یا ڈاکٹر کو اس کے پاس لے آنا، اس کو دم کرنا، اس کو پازیٹیو کرنا، اس کو خوش کر دینا، یہ بہت بڑے اجر کے کام ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بیمار کی تیمارداری فرض نہیں ہے، یعنی فرض کے درجے میں نہیں کہ اگر کوئی نہ کرے تو گناہگار ہوگا، لیکن بہرحال یہ ایک بہت تاکیدی حکم ہے، فرض کفایہ اس کو کہہ سکتے ہیں، فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے۔ لیکن اگر بیمار پرسی نہ کرنے کی وجہ سے قطع تعلق ہی ہوتی ہو تو اس صورت میں پھر فرض عین بھی ہو جاتا ہے، جیسے گھر میں ماں باپ ہیں یا اور جن کی ہم پر ذمہ داری ہے، یعنی گھر میں اگر کوئی بیمار ہے، بوڑھا ہے، بزرگ ہے یا بچہ ہے اور وہ اپنا خیال خود نہیں رکھ سکتا تو اس صورت میں تو پھر لازم ہو جاتا ہے، پھر فرض عین ہو جاتا ہے کہ آپ اس کی کیئر کریں۔ تو یہ تینوں کام پھر لازم ہیں، بھوکے کو کھانا کھلانا، بیمار کی بیمار پرسی اور قیدی کو چھڑانا۔ جہاں تک کھانا کھلانے کا تعلق ہے تو جو بھوکا ہو اس کے لیے زکوٰۃ کے علاوہ مال میں بھی جو حق ہے اس میں سے یہ حق ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ فرض درجے میں ہے نا، تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حق ہوتا ہے، تو یہ اس حق میں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ فرض زکوٰۃ کے درجے کا فرض نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کی طرح فرض نہیں ہے، لیکن وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، تو بھوکا سوالی ہو سکتا ہے، پتہ چل جاتا ہے آپ کو، تو اس کے لیے پھر کھانے کا بندوبست کرنا ضروری ہے۔ بھوکے کو کھانا نہ کھلانے کا گناہ بھی ہے، اور اگر کوئی آپ کے سامنے جس کو کھلانا آپ کی ریچ میں ہو اور آپ اسے کھلا ہی نہیں رہے، بھوکا ہی مر جائے، تو پھر بعض علماء کہتے ہیں کہ اس شخص پر دیت بھی ہوگی۔ یعنی عام طور پر ایسا ہوتا تو نہیں، لیکن بعض لوگ جیسے کوئی گھر میں بزرگ ہے، بیمار ہے، اس کی تیمارداری لازم ہے، لیکن ساتھ باہر کا کام بھی ہے، کچھ لوگ کھیتوں میں کام کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں، وہ بھی گھر سے نکل جاتی ہیں، مرد بھی نکل جاتے ہیں، اور پیچھے بوڑھے ماں باپ بیٹھے ہیں، بیمار ہیں، اور انہیں دوائی نہیں وقت پہ ملی، وہ مر گئے، تو یہ بہت کبیرہ گناہوں میں سے۔ تو یہ جو نیگلیجنس ہے، نیگلیجنس، چاہے دوا کی ضرورت ہو دوا نہ دینا، اور کھانے کی ضرورت ہو تو کھانا نہ دینا۔ اسی طرح یہ کہ بھوکا زبردستی بھی کھانا طلب کر سکتا ہے، مانگ سکتا ہے۔ پھر اسی طرح دوسری چیز ہے فک العانی، قیدی کو چھڑانا، یہ بھی مسلمانوں پہ واجب ہے۔ ایسے مال کے ساتھ جو نفلی صدقہ بنتا ہے یا زکوٰۃ کے مال کے ساتھ قیدی کو چھڑانے میں زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ غلاموں کو آزاد کرنے کے مصارف میں سے ہے، 8 مصارف ہے نا، تو ان میں سے ایک ہے غلاموں کی رہائی میں، تو قیدی ایسے ہی جیسے غلام ہوتا ہے۔ اور تیسری بات جو اس حدیث میں آئی، وعود المریض، بیمار کی بیمار پرسی کی جائے۔ بیمار پرسی اور ملاقات میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، چائے پانی پیتے ہیں اور آ جاتے ہیں، اور ایک ہے بیمار پرسی۔ بیمار پرسی خاص چیز ہے، یعنی صرف جا کے بیٹھ کے ہاتھ لگا کے نہیں آ جانا، بلکہ اگر ضرورت ہو تو دوبارہ بھی جانا۔ ملاقات ایک دفعہ بھی کافی ہوتی ہے، لیکن کوئی بیمار ہو تو ڈیلی بھی اس کے پاس جانا ضروری ہے، اگر ضرورت ہو، کوئی اور اس کو دیکھنے والا نہ ہو۔ تو یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، کیا؟ مریض کی عیادت۔ مسلمان پر 3 حقوق ہیں، مریض کی عیادت، جنازے میں شریک ہونا، چھینک کا جواب دینا، الحمدللہ جب وہ کہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ میری طرف ٹیک لگائے ہوئے تھے، یہ فوت ہونے کے وقت کی بات کر رہی ہیں، جب آپ کی وفات ہوئی۔ یقول، آپ فرما رہے تھے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی، اور مجھ پہ رحم فرما، والحقنی بالرفیق، اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند ساتھیوں میں سے ہی تھے، لیکن پھر بھی آپ نے اس کی دعا کی۔ بات یہ ہے کہ
کوئی چیز حاصل ہونے کے بعد بھی اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. کسی بھی درجے یا کسی بھی مقام یا کسی بھی پہچان تک پہنچنے کے لیے عمل اور کوشش کے علاوہ دعا بڑی ضروری ہوتی ہے. ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذان کے بعد ایک دعا کرتے ہیں. وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. اے اس مکمل پکار کے مالک اور قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما. وسیلہ کیا ہے؟ جنت میں سب سے اونچا درجہ ہے وہ جو صرف ایک شخص کو ملے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا. اور خاص فضیلت عطا فرما والفضیلہ، اور انہیں مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا. تو قیامت کے دن اس شخص کو میری شفاعت نصیب ہوگی، یعنی جو اس طرح کی دعا کرے گا. اب یہ وسیلہ تو آپ کو مل چکا ہے، لیکن پھر بھی ہم دعا کرتے رہتے ہیں تاکہ ہمیں شفاعت نصیب ہو. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ موت کے آثار سامنے ہوں تو موت کی آرزو کی ممانعت نہیں. ٹھیک ہے. یعنی امام بخاری نے اس حدیث کو عنوان کے آخر میں جو لائے ہیں بیان کیا ہے، اس میں اشارہ ہے کہ موت کی آرزو اس وقت منع ہے جب موت کے اثرات سامنے نہ آئے. یعنی انسان اچھی بھلی زندگی بسر کر رہا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اچانک کوئی تکلیف آ جاتی تو وہ کیا کرتا ہے؟ موت کی دعائیں مانگنے لگتا ہے. یہ غلط ہے. اس وقت کہنا چاہیے اللہ اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے، اور اس وقت موت دے دے جب موت میرے حق میں بہتر ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ تو منع ہے کہ انسان موت مانگے زندگی، لیکن جب بالکل مرنے کے قریب ہے تو اس وقت اگر کوئی ایسی تمنا کرے کہ مجھے علیین میں جگہ دے، مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے، مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے، تو یہ دعا جو ہے یہ اس میں نہیں آتی جو تکلیف کے وقت موت مانگنے والی ہے. پھر یہ ہے کہ یہ اس وقت کی جو دعائیں ہیں وہ اللہ سے ملاقات کا شوق بھی ہے. جیسے کہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور زوجہ نے عرض کیا، بے شک موت کو تو ہم بھی ناپسند کرتے ہیں. آپ نے فرمایا بات یہ نہیں ہے، بلکہ مومن کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی خوشنودی اور اس کے ہاں عزت و اکرام کی خوشخبری دی جاتی ہے. اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے آگے اللہ سے ملاقات اور اس کی رضا اور جنت ہوتی ہے. اس لیے وہ اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہو جاتا ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. اور جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کے ہاں ملنے والی سزا کا بتایا جاتا ہے. تو جو چیز اس کے آگے ہے وہ اسے انتہائی ناگوار گزرتی کہ اب تو آئی شامت، اس لیے وہ اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا، لہٰذا اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا. مسلم کی روایت میں ہے جب آنکھیں پھٹ جائیں موت کے وقت، جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو نگاہ پھر جاتی، انسانوں سے نگاہ نہیں ملاتا، اس کی نگاہ پلٹ جاتی اور سینے میں دم گھٹنے لگے، سانس اکھڑنے لگے اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور انگلیاں اکڑ جائیں، ٹھنڈی ہو جائیں. بس اس وقت جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اس وقت اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا. کیونکہ اس وقت کیا نظر آ جاتا ہے انسان کو؟ فرشتے نظر آ جاتے ہیں اور ان کا معاملہ نظر آ جاتا ہے، تو اس کو شوق لگ جاتا ہے کہ بس اب میری روح جلدی نکلے تو میں فوراً جاؤں اللہ کے پاس. تو یہ اس وقت کی دعا یا تمنا یا خواہش موت کی، یہ وہ نہیں ہے جو دنیا میں جیتے جی انسان کو کوئی مشکل آئی اور وہ سوئسائڈ کرنے کی سوچے یا یہ کہ مرنے کی باتیں کرے. ان دونوں میں فرق ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کو اختیار کیا تھا
ٹھیک ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تندرست تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے کسی نبی کی اس وقت تک روح قبض نہیں کی جاتی جب تک جنت میں اسے اس کے رہنے کی جگہ نہ دکھا دی جاتی ہو، پھر اسے دنیا اور آخرت میں اختیار دیا جاتا ہے. تو جب آپ بیمار ہوئے اور آپ کا سر مبارک میری ران پر تھا تو آپ پر تھوڑی دیر کے لیے غشی چھا گئی. پھر جب آپ کو ہوش آیا تو آپ چھت کی طرف ٹکٹکی لگا کر دیکھنے لگے. پھر فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، یعنی جو چوائس آپ کو دی گئی تھی اس میں سے آپ نے رفیق اعلیٰ کو چوز کیا. اور آخری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی تھی وہ یہی تھی، مریض کا موت کی تمنا کرنا، آرزو کرنا. مصیبت کے وقت موت کی تمنا کرنا ممنوع ہے. ہاں اگر آخرت خراب ہونے کا خطرہ ہو تو پھر اس صورت میں دعا کرنی چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا کرتے تھے، اے اللہ اگر تو کسی قوم کے ساتھ فتنے کا ارادہ کرے تو مجھے فتنے میں مبتلا کیے بغیر فوت کر لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی موت کی تمنا بالکل نہ کرے کسی تکلیف سے جو اس کو پہنچی، لیکن اگر مجبوراً وہ ایسا کرنے والا ہی ہے تو فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّي. اے اللہ تو مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے، اور مجھے فوت کر دے جب وفات میرے حق میں بہتر ہے. سوئسائڈل ہوتے ہیں نا جو لوگ، کئی لوگوں کے اندر ایسے خیالات آنے لگتے ہیں کہ اپنے آپ کو مار ڈالو، تو ان کو بھی یہ دعا سکھانی چاہیے. لیکن انسان جب تک زندہ رہے اپنے لیے بھلائی ہی مانگتا رہے، بہتری کی دعائی کرتا رہے، اور فتنے کا وقت ہو تو پھر فتنے سے بچنے کے لیے دعا کر سکتا ہے. لیکن موت کی تمنا کرنا جائز نہیں، مصیبت کی وجہ سے خاص طور پر. یوسف علیہ السلام نے اپنے مسلمان ہو کر مرنے کی دعا کی تھی، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. مریم علیہ السلام نے دعا کی تھی یا لیتنی مت قبل ھذا، تو وہ دعا نہیں تھی بلکہ ایک طرح سے اپنے جذبات کا اظہار تھا، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور بھولی بلائی ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی فاقبضنی الیک غیر مفتون، تو مجھے اس فتنے میں ڈالنے سے پہلے ہی اپنے پاس بلا لینا. تو جب جان کا فتنے میں پڑنے کا خطرہ ہو تو پھر دعا کر سکتے ہیں. ایمان میں کمی کے ڈر سے موت کی دعا کی جا سکتی ہے، یعنی یہ نہیں کہ اللہ میرے ایمان کا مرے تو مجھے موت دے دے، مطلب یہ کہ اگر انسان کے ایمان جانے کا ڈر ہو، ورنہ نہیں. اللہ سے ثابت قدمی کا سوال کرنا چاہیے، یعنی ایسے موقع پر موت کی دعا کی بجائے ایمان پہ ثابت قدمی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان ہی رکھے، مایوس نہ ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور اگر وہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرے تو میں بھی نفس میں یاد کرتا ہوں، اور اگر مجھے بھری محفل میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں. اگر وہ میری طرف ایک بالشت ہے تو میں اس کی جانب ایک گز آتا ہوں، اور اگر ایک گز کے قریب ہو تو میں 2 گز اس کے قریب ہو جاتا ہوں. اگر وہ چلتا ہوا میری طرف آتا تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کثرت سے ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے، خیر اور بھلائی کی امید رکھنی چاہیے، اچھا گمان کرنا چاہیے، عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، بد دعائیں نہیں کرنی چاہیے، مرض لمبا ہونے پہ گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے صحت کا انتظار کرنا چاہیے جیسے ایوب علیہ السلام نے کیا. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے.